میرے بھائیوں، رمضان المبارک اب بالکل آخری مراحل میں ہے اور یہ کمائی کا سیزن ہے۔ جس طرح سیزن میں چھوٹے موٹے بخار، سر درد کی لوگ فکر نہیں کرتے، ہمیں بھی اس سیزن میں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی کوئی بھی چھوٹی موٹی رکاوٹ ہو اس کی پرواہ کیے بغیر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ رمضان المبارک کے حوالے سے ذکر ہوا تھا کہ اس میں چند کام اہم ہیں جو کرنے کے ہیں۔ اس مہینے میں روزہ یہ تو فرض ہے، یہ تو رکھنا ہی رکھنا ہے۔ قیام رمضان، رمضان المبارک کی راتوں میں خاص طور پر قیام کرنا، صدقہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا عمل زیادہ سے زیادہ کرنا، تلاوت قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنا، اسی طرح اللہ سے دعائیں کرنا، اذکار کرنا اور توبہ و استغفار کرنا۔ تو اب بالکل آخری دن ہے، تو ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، اللہ سے استغفار بخشش کی دعا کرنی چاہیے، اور رمضان المبارک کے بعد آپ ایسے ہو جائیں جیسے آپ کو آپ کی ماں نے آج جنا ہو، یعنی گناہوں سے بالکل پاک صاف۔ اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ اگر آپ اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، توبہ کریں اور اللہ سے استغفار کریں۔ یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیہ مبارکہ میں جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی فرمائی ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کی طرف توبہ کرو، پکی توبہ، یعنی مصنوعی توبہ، ایسے ہی زبان سے کہنا توجہ ہے نہیں۔ توبہ کے جو تقاضے ہیں ان کے ساتھ توبہ کرو۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم، قریب ہے کہ تمہارا رب سیئاتکم، تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے اور تمہیں ایسے باغات میں داخل فرمائے تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ اسی طرح میرے بھائیوں، دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں توبوا الی اللہ وتوبوا الی اللہ جمیعا ایہا المؤمنون لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، تم سب اللہ کی طرف رجوع کرو، شاید تاکہ اللہ جب تمہیں گناہ تمہارے معاف فرما دے تو لعلکم تفلحون، تم کامیاب کامران ہو جاؤ۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل واضح طور پر فرمایا وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، فرمایا کہ جو بھی کوئی گناہ کرتا ہے اور اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے، ثم یستغفر اللہ، پھر اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، یجد اللہ غفور الرحیم، وہ اللہ کو بخشنے والا اور بڑا مہربان پاتا ہے، یعنی اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ میرے بھائیوں کہ ہم سب لوگ گناہ گار ہیں، خطا کے پتلے ہیں۔ کل بنی آدم خطاؤن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر بنی آدم کا بیٹا بیٹی سب خطا کار ہیں۔ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ،
اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، جو اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں، جو اللہ سے توبہ کر لیتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتے ہیں، وہ بہترین خطا کار۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ خطا کار بھی بہترین ہو سکتے ہیں، اور وہ جو اللہ سے توبہ کر لے۔ اللہ کو معاف کرنا بہت اچھا لگتا ہے۔ ایک روایت میں ایسا بھی آتا ہے کہ اگر سارے نیک ہو جائیں دنیا کے سب لوگ، تو میں ان کو ختم کر کے ایسے لوگ لاؤں جو گناہ کریں اور مجھ سے معافیاں مانگیں۔ اب یہ نہیں ہے کہ میں ان کو گناہ کرنے کے لیے لاؤں، نہ، معافی مانگنے کے لیے لاؤں۔ بندہ تو گناہ گار ہے، گناہ تو اس سے ہونا ہی ہونا ہے، وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہوگا۔ میری غفاریت کہاں کام آئے گی اگر سارے ہی نیک ہو جائیں اور انہیں ضرورت ہی نہ ہو مجھ سے معافی مانگنے کی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی کو بہت اچھا لگتا ہے دنیا میں وہ لوگ جو مانگتے ہیں اور جن سے مانگا جاتا ہے، وہ لوگ ان مانگنے والوں سے ناراض ہوتے ہیں کہ یہ ہر وقت آ جاتا ہے، مانگتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی خوش ہوتا ہے اس بندے پر جو اللہ سے مانگتا ہے اور بار بار مانگتا ہے، بار بار اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے۔ اور اللہ نے قرآن مجید میں عین واضح طور پر فرما دیا، نبّئ عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ اے میرے نبی، ان بندوں کو بتا دو، دو باتیں فرمائی ہیں۔ پہلی بات یہ بتا دو کہ انی انا الغفور الرحیم، کہ میں بہت بخشنے والا، بڑا مہربان، اور یہ بھی بتا دو وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، کہ میرا عذاب بڑا دردناک عذاب ہے۔ یعنی اگر گناہ کرنے کے بعد تم مجھ سے نہیں مانگو گے، توبہ کرو گے، گناہ سے استغفار کرو گے، گناہ سے توبہ کرو گے، میں بہت بخشنے والا، بڑا مہربان۔ لیکن اگر گناہ پہ گناہ کرتے چلو گے اور معافی نہیں مانگو گے تو اے نبی ان کو بتا دو وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، یہ کہ میرا عذاب بھی بڑا سخت عذاب ہے۔ دونوں باتیں، دونوں پہلو ہمارے سامنے رکھے گئے۔ اس لیے میرے بھائیوں، گناہ ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن گناہ کرنے کے بعد اللہ کی طرف رجوع نہ کرنا، یہ بڑی غلط بات ہے، یہ بڑی سخت اور غلط بات ہے۔ اس لیے جب گناہ ہو جائے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، اگر ہمارے دلوں میں گناہ کا ڈر ہوگا تب یہ کیفیت ہوگی، اور اگر ہمارے دلوں میں گناہ کی کوئی فکر ہی نہیں کہ اتنا بڑا گناہ کر رہا ہوں، مجھے کوئی ڈر ہو، تو پھر کیسے اللہ کی طرف رجوع کریں گے؟ لہذا سن لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ ان المؤمن یرا ذنوبہ، بے شک جو مومن ہوتا ہے وہ اپنے گناہ کو ایسے دیکھتا ہے کأنہ قاعد تحت جبل، گویا وہ ایک پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے، یخاف ان یقع علیہ، یخاف ان یقع علیہ، اسے ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہ اس کے اوپر گر نہ جائے۔ یعنی گناہ کو ایسے سمجھتا ہے کہ جیسے اس کے سر پہ پہاڑ ہے اور وہ ڈر رہا ہے کہ یہ پہاڑ مجھ پر کہیں گر نہ پڑے، اس طرح گناہ کو سمجھتا ہے۔ اور فرمایا وَأَنَّ الْفَاجِرَ، اور جو فاجر و فاسق انسان ہوتا ہے، یرا ذنوبہ کذباب مر علی،
अला अनफिही काल बिही हकदा, फरमाया कि जो फाजिर और फासिक इंसान होता है वो अपने गुनाह को ऐसे समझता है कि जैसे एक मक्खी उड़ती हुई आई, उसके नाक पर बैठी और उसने ऐसे उड़ा दी, यानी कोई मामूली चीज। तो जब ऐसी कैफियत होगी तो अल्लाह की तरफ रुजू कैसे हो? इसका माना ये हुआ कि गुनाह को गुनाह समझें और अल्लाह से डरें और अल्लाह की तरफ रुजू करें, फिर अल्लाह मेहरबान है। बंदा गुनाह पे गुनाह किए जाए और अल्लाह की तरफ रुजू भी ना करे और कहे कि अल्लाह बड़ा मेहरबान है, मेहरबानी कर देगा, ऐसे नहीं है। अल्लाह जहां मेहरबान है, गफूर है, रहीम है, रहमान है, वहां जब्बार है, वहां कहार है, वहां अल्लाह तबारक व तआला अजीजुन ज़ुंतिकाम है। अल्लाह की ये भी सिफात हैं, हमें अल्लाह की इन सिफात से भी डरना चाहिए। हाँ, अल्लाह की ये जो सिफात हैं, रहमान की, रहीम की, हाँ जी, और गफ्फार की होने की, इससे अल्लाह से अच्छी उम्मीद लगानी चाहिए। लेकिन ये उस वक्त होगा जब अल्लाह की तरफ रुजू करेंगे, अल्लाह से माफ़ी मांगेंगे। अल्लाह की तरफ रुजू करने से, माफ़ी मांगने से अल्लाह मेहरबान होता है। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला एक हदीस कुदसी में बयान फरमाते हैं कि यब्न आदम इन्नका मा दअउतनी व रजौतनी गफरतु लका अला मा काना फीक। ऐ मेरे बंदे, तू जब मुझसे अच्छी उम्मीद लगाता है और फिर मुझे पुकारता है तो मैं तेरे जितने भी गुनाह होंगे मैं सब के सब माफ कर दूंगा, वला उबाली, और मुझे कोई परवाह नहीं। यब्न आदम लव बलगत जुनूबो का अनान समा, ए आदम के बेटे, अगर तेरे गुनाह आसमान की बुलंदियों तक पहुंच जाएं, सुम्मस्तगफरतनी, फिर तू आ जाए मेरे पास और मुझसे माफी मांग ले, इस्तिगफार करे, तौबा कर ले, गफरतु लका वला उबाली, मैं तेरे सारे आसमान तक जो गुनाह है माफ कर दूं और मुझे कोई परवाह नहीं। इब्न आदम लव अन्ना आतैतनी बिकुराबिल अर्ज़ खताया, ए इब्न आदम, अगर तू जमीन पूरी आसमान तक भरकर गुनाहों की ले आए, सुम्मस्तगफरतनी, फिर तू मुझसे वला तुशरिक भी, एक शर्त लगाई, वला तुशरिक भी शैयन, और तू मेरे साथ शिरक ना करता हो। बस ये शर्त लगाई कि तू मेरे साथ शिरक ना करता हो। ला अतैतुका बिकुराबिहा मग़फ़िरा, जितनी गुनाह भर कर तू लाएगा मैं इतनी बख्शिश तेरी कर दूंगा, तेरे सारे गुनाहों को माफ कर दूंगा। मेरे भाइयों, अल्लाह तो इस आसमान दुनिया में हर रात फजर के वक़्त, सुबह रात के आखिरी हिस्से में उतरता है और फरमाता है कोई मुझसे माफ़ी मांगने वाला मैं उसे माफ़ कर दूँ, है मुझसे कोई रिस्क मांगने वाला मैं उसे रिस्क दे दूँ, है मुझसे कोई कुछ मांगने वाला मैं उसे दे दूँ। अल्लाह तो इतना मेहरबान है। इसलिए मेरे भाइयों, जब अल्लाह इतना मेहरबान है तो फिर हमें हमेशा जब भी गुनाह हो जाए अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए। मेरे भाइयों, हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि लल्लाहु अशद्दु फरहन बितौबति अब्दिही, अपने बंदे की तौबा पर अल्लाह बहुत खुश होता है, अल्लाह को बड़ी खुशी होती है। हीना यतूबु इलैहि मिन अहदिकुम, यानी बिल्कुल ऐसे एक मिसाल दी कि जैसे एक आदमी था, वो सफ़र में था, उसका खाना पीना उसकी सवारी पर था, वो रास्ते में आराम के लिए लेटा, उसकी सवारी कहीं चली गई, गुम हो गई। अब सफ़र में है, कुछ खाने पीने का नहीं, कोई इंसान भी वहाँ नहीं। अब वो तलाश कर करके उसको वो सवारी नहीं मिली, थक हार कर एक दरख्त के नीचे लेट गया, उसे नींद आ गई। जब जाग खुली तो वो
دیکھتا ہے کہ اس کی سواری اس کے ساتھ کھڑی ہے، وہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ بدحواسی میں یوں کہتا ہے کہ اے اللہ میں تیرا رب اور تو میرا بندہ، یعنی اسے حواس اس کے باختہ ہو جاتے ہیں اور اسے پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کو اس بندے کو جتنی خوشی ہے، اللہ کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جب بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ یعنی اتنی خوشی اس بندے کو جتنی ہوئی ہے تو اللہ کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جب بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، بہت سی مثالیں احادیث میں ملتی ہیں۔ ایک شخص، اس نے ساری زندگی گناہ کیے، کوئی نیکی کا کام نہیں کیا، مرنے لگا، اسے خیال آیا کہ میں نے تو کبھی کوئی نیکی کی ہی نہیں۔ اپنے بیٹوں سے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ سنایا پچھلے لوگوں میں سے کسی ایک کا، کہ بیٹوں سے کہنے لگا جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو جلا دینا، اس کا ایک حصہ ہوا میں اڑا دینا اور دوسرا حصہ دریا میں بہا دینا، نہ میں رہوں گا اور نہ میری پوچھ گچھ ہوگی، نہ اللہ تبارک و تعالی مجھے کوئی سزا دے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ہواؤں کو حکم دیا کہ اس کے ذرات جمع کر دو، دریا کو حکم دیا کہ اس کے سارے ذرات جمع کر کے، اللہ نے اسے زندہ کر کے سامنے کھڑا کر دیا۔ اب وہ اللہ فرمانے لگے لما فعلتا، اے میرے بندے یہ تو نے کیوں کیا؟ تو وہ کہنے لگا من خشیتک یا رب وانت اعلم، اے اللہ تیرے ڈر سے، اور تو جانتا ہے کہ واقعی یہی بات ہے کہ تیرے ڈر سے میں نے ایسا کیا۔ تو اللہ، بخاری مسلم کی یہ روایت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا۔ جو مجھ سے ڈرتا ہے تو اللہ نے اسے معاف کر دیا۔ تو میرے بھائیو، اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کریں۔ جب اللہ کا ڈر آپ کے اندر ہوگا تو یقیناً پھر آپ اللہ کی طرف رجوع بھی کریں گے، جس سے انسان جو ماتحت اپنے افسر سے ڈرتا ہو تو پھر اس کا کہا مانتا ہے، اور جو نہ ڈرتا ہو وہ منمانی کرتا ہے۔ تو اللہ مثال بنتی نہیں ہے اللہ کے مقابلے میں، لیکن سمجھانے کے لیے میں نے یہ کہا کہ جب ہم اللہ سے ڈریں گے تو اللہ کی طرف رجوع بھی کریں گے، اللہ کا حکم مانیں گے۔ لہذا اللہ کا ڈر ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو اتنا بڑا مہربان ہے کہ 100 آدمیوں کا قاتل اللہ نے اس کو بھی معاف کر دیا، صرف اس لیے کہ اس نے توبہ کا ارادہ کیا، نیت کی۔ 99 آدمی قتل کیے اور خیال آیا کہ میں نے تو اچھا نہیں کیا، خیر مسئلہ کسی سے پوچھا، اس نے کہا توبہ 99 بندے کا قاتل، جا تجھے کوئی معاف نہیں کر سکتا، اللہ نہیں معاف کرے گا۔ اس نے اسے بھی قتل کر دیا، پورے 100 ہو گئے۔ پھر اسے خیال آیا کہ پھر کسی سے پوچھا، کوئی عالم بتائیں، کسی نے بتایا، وہ اس سے جا کر پوچھا، اس نے کہا کیوں نہیں، اللہ اور بندے کے درمیان کون حائل ہو سکتا ہے، اللہ ضرور معاف فرما دے گا، آپ توبہ کریں۔ چنانچہ وہ اب توبہ کر کے جا رہا ہے، نیت ہے کہ میں اب جیسے اس نیک آدمی نے، عالم نے بتایا کہ تم یہاں نہ رہو، یہاں غلط لوگ رہتے ہیں، تمہاری عادتیں خراب ہیں، تم فلاں علاقے میں جا کر رہو، وہاں جا کر تم اپنی زندگی گزارو۔ اب وہ چل پڑا، راستے میں وہ بیمار ہو گیا، گھسٹ کر آگے جانے کی کوشش کرتا رہا، تو اب اس کو موت آ گئی۔ اللہ کی رحمت کے فرشتے بھی اس کی روح لینے آ گئے اور دوسرے بھی۔ اب ان کا آپس میں جھگڑا ہوا، فیصلہ کرنے والے نے، وہ بھی اللہ کے فرشتے تھے، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ تم زمین ناپ لو، اگر جدھر جا رہا ہے اچھی طرف،
اگر ادھر زیادہ قریب ہے تو ادھر کا ہو جائے گا، اور اگر ادھر کا ہے تو ادھر کا ہو جائے گا۔ تو جب ناپی گئی زمین، جتنی گھسٹ گھسٹ کر وہ چلا تھا اتنا وہ ادھر قریب تھا، چنانچہ رحمت کے فرشتے اس کی روح لے کر۔ یہ ایک مثال ہے آپ کے لیے، ہمارے لیے، اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ میرے بھائیوں، ہم اتنے گناہ کر کے جب اللہ کی طرف رجوع نہیں کریں گے، گناہوں کا زیادہ ہونا کوئی بڑی بات نہیں۔ اب آپ دیکھ لیں کہ وہ بندہ جس نے اپنے آپ کو جلوایا، وہ بندہ کتنا گناہ گار تھا۔ یہ 100 آدمی کا قاتل، اللہ نے معاف کر دیا نا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا توبہ کرنے سے، تو یقیناً ہمیں بھی اللہ معاف فرما دے گا۔ اس لیے اللہ کی طرف رجوع کریں، کوشش کریں۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی، چھوٹے چھوٹے نیکی کے کام جنہیں ہم معمولی سمجھتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ سنیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی جا رہا تھا، بینما رجل یمشی بطریق، ایک راستے میں جا رہا تھا، وجد غصن شوک، ایک کانٹے دار ٹہنی اس نے دیکھی، علی الطریق، جو راستہ روکے ہوئے تھے، فأخرہ، اس نے پیچھے کر دی اسے کہ لوگوں کو کانٹا نہ لگ جائے، تکلیف نہ ہو۔ فأخرہ فشکر اللہ لہ وغفر لہ، اللہ نے اس کی قدر کی، اس نیکی کی، اور اس کو معاف فرما دیا۔ اب یہ دیکھیں، چھوٹی سی نیکی، اس کی وجہ سے اللہ نے اس کو معاف فرما دیا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اسی طرح ایک شخص کنویں میں اترا، سخت پیاسا تھا، اسے پیاس لگی ہوئی تھی، پانی پیا، واپس آیا، کیا دیکھتا ہے کہ کتا بھی بہت پیاسا ہے، زبان نکالی ہوئی ہے اور بری حالت میں۔ تو وہ دوبارہ اترا، اپنا موزے میں، جو اس کا موزہ تھا اس میں اس نے پانی ڈالا، اسے منہ میں رکھا، کیونکہ ہاتھ پکڑ کر اوپر چڑھنا تھا، تو اسے منہ میں رکھا اور اوپر پانی لا کر اس کتے کو پلایا۔ تو اللہ نے اس کی قدر کی، فشکر لہ فغفر لہ، اس کی قدر کی اور اس کو اللہ نے معاف فرما دیا۔ اسی طرح زانیہ عورت کے بارے میں بھی آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اسی طرح جانور کی خدمت کے نتیجے میں اللہ نے اسے معاف فرما دیا۔ میرے بھائیوں، اللہ بڑا مہربان ہے، اللہ بڑا مہربان ہے، بس اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک شخص کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت کہ ایک شخص نے گناہ کیا اور پھر کہا اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ مجھے بخش دے، اے اللہ میرا یہ گناہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ فرمانے لگا، اللہ نے فرمایا اذنب عبدی ذنبا، میرے اس بندے نے ایک گناہ کیا، فعلم ان لہ ربا، اس کو پتہ ہے کہ اس کا ایک رب ہے، یغفر الذنب، جو گناہ کو معاف بھی کر دیتا ہے، ویأخذ بالذنب، اور گناہ کو پکڑ بھی لیتا ہے، یعنی گناہ کی سزا بھی دے دیتا ہے، گناہ کو معاف بھی کر لیتا ہے۔ اسے یہ معلوم ہے، تبھی یہ اللہ کی طرف اس نے رجوع کیا۔ تو پھر اس نے گناہ کیا، پھر کہنے لگا رب اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے گناہ کو معاف کر دے۔ تو 3 دفعہ ایسا ہوا، اللہ فرماتے ہیں اعمل ما شئت قد غفرت لک، جا میں نے تجھے معاف کر دیا، اب تو جو مرضی کرتا پھر۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ بہت مہربان ہے، اللہ جو ہے بہت مہربان ہے۔ ہمیں ہمیشہ اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، جب بھی گناہوں کا ارتکاب ہو جائے تو اللہ کی طرف رجوع کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قیامت کے دن ایک مومن کو قریب کیا جائے گا،
اللہ اپنے قریب کرے گا اور اس کے گناہوں کا اعتراف کروائے گا کہ تو نے یہ گناہ کیا، تو نے یہ گناہ کیا، وہ اعتراف کرے گا۔ اللہ فرمائے گا فَإِنِّي قَدْ سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا، یہ جو تو نے گناہ کیے تھے میں نے تیرے اوپر پردہ ڈال دیا تھا، کسی کو پتہ نہیں لگنے دیا تھا تیرے اس گناہ کرنے کا دنیا میں۔ وَإِنِّي أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ، آج میں یہ گناہ معاف بھی کر دیتا ہوں۔ دنیا میں پردہ ڈالتا رہا اور اب میں تجھے تیرا گناہ معاف کر دیتا ہوں۔ بخاری مسلم کی روایت۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی بڑا مہربان ہے۔ ایک حدیث قدسی میں فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے یا عبادی کلکم تخطئون باللیل والنہار، اے میرے بندو تم صبح و شام گناہ کرتے ہو، وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، میں سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں، فَاسْتَغْفِرُونِي أَغْفِرْ لَكُمْ، بس مجھ سے بخشش مانگو میں تمہیں معاف کر دوں، مجھ سے بخشش مانگو میں تجھے معاف کر دوں۔ تو میرے بھائیو، استغفر اللہ بڑے آسان الفاظ ہیں، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اے اللہ میں تجھ سے بخشش مانگتا ہوں، یہ آسان الفاظ ہیں۔ اور سید الاستغفار، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی انہ لا یغفر الذنوب الا انت، یہ آپ یاد کریں اور اسے سید الاستغفار کہا جاتا ہے۔ یہ ہمیشہ صبح و شام کے اذکار میں آپ پڑھیں، اللہ تبارک و تعالی مہربانی فرمائے گا۔ اور پھر یاد رکھیں توبہ کی قبولیت کی چند شرطیں کہ سب سے پہلے اخلاص سے توبہ کی جائے، خلوص کے ساتھ، یہ نہیں میری توبہ توبہ میری یہ تو توبہ کا مذاق ہے، توبہ ایسے نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالی اس پر ناراض ہوتا ہے کہ اس طرح توبہ کا مذاق اڑایا جائے۔ یہ گانوں میں جو لوگ کرتے ہیں اس طرح کی حرکتیں، یہ توبہ نہیں ہے۔ توبہ کیا ہے؟ اخلاص کے ساتھ توبہ کی جائے، دل کے خلوص کے ساتھ، پھر ندامت، شرمندہ ہونا اپنے اس گناہ پر، پھر گناہ کو چھوڑنا اور آئندہ نہ کرنے کا پکا عہد کرنا، اور توبہ کا دروازہ بند ہونے سے پہلے توبہ کرنا۔ یعنی توبہ کا دروازہ ایک موقع پر بند بھی ہو جاتا ہے۔ فرعون نے بھی توبہ کی تھی، وہ بھی کہنے لگا تھا کہ انی تبت الآن، میں اب توبہ کرتا ہوں، لیکن اس وقت کی توبہ قبول نہیں ہوتی جب بندے کے پاس موجودہ حالات میں، عام حالات میں موقع ملا ہے اللہ سے توبہ کرنے کا تو اللہ سے توبہ کر۔ اب مر رہا ہے، اب اسے پتہ ہے کہ میں مر رہا ہوں، جان اٹکی ہوئی ہے گلے میں اور وہ کہہ رہا ہے مجھے معاف کر دے، تو یہ معلم یغرغر کے الفاظ ہیں کہ اس وقت سے پہلے توبہ کی جائے، پھر اللہ توبہ قبول فرماتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی ایک شرط رکھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بتائی ہے کہ حقوق العباد کا، جن گناہوں کا تعلق حقوق العباد سے ہو، ان بندوں سے پہلے معافی مانگے جس بندے کا حق مارا ہے، پھر اللہ سے معافی مانگے، یعنی یہ ایک اضافی شرط ہے۔ تو میرے بھائیو، استغفار بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ اپنے گناہوں کا استغفار کریں، اللہ آپ کے گناہوں کو بالکل دھو دے گا، اور بعض اوقات گناہوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ اتنے گناہ ہیں، وہی گناہ اتنے نیکیاں بنا دیتا ہے، کتنا اللہ مہربان۔ اور توبہ کرنے والا پھر اللہ کو بہت محبوب ہے، اللہ کو توبہ کرنے والا بہت اچھا لگتا ہے۔ پھر توبہ کرنے والے کے لیے اللہ کے فرشتے بھی دعا کرتے ہیں، اللہ کے فرشتے بھی دعا کرتے ہیں، اور آپ کے دعا پر اللہ کے فرشتے آمین کہتے ہیں۔
اور پھر استغفار جو ہے اس کی وجہ سے اللہ عذاب روک لیتا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا حضرت یونس علیہ السلام کی قوم جب باہر نکل آئی، عذاب آنا شروع ہونے لگا، دیکھ لیا انہوں نے کہ اب عذاب آنے لگا ہے، سارے بوڑھے نوجوان بچے نکل آئے میدان میں اور اللہ سے معافیاں مانگنے لگے، اللہ نے عذاب ٹال دی۔ تو میرے بھائیوں، یہ بڑے فوائد ہیں توبہ کرنے کے، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے طوبیٰ لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، جس کے نامہ اعمال میں استغفار بہت زیادہ ہے ان کے لیے بڑی خوشخبری ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹی دے رہے ہیں، اس لیے اپنے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار کریں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب الیہ، جب یہ دعائیں انسان کرتا ہے تو اللہ اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، رمضان کی مناسبت سے ہمارے دو اہم معاملات، ایک صدقہ فطر اور ایک عید، یہ ابھی انشاءاللہ ان قریب اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی میں لانے والا ہے۔ یہ معاملات تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، یہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ فرض رسول اللہ زکاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعیر على العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین، ہر مسلمان مرد اور عورت، چھوٹا اور بڑا، غلام اور آزاد، سب پر جو صدقہ فطر فرض ہے، ضروری ہے، لازم ہے۔ گندم میں سے، کھجور میں سے، جو میں سے اور چاول میں سے جو دے سکتا ہے 2.5 کلو فی نفر، ایک بندہ، جتنے گھر کے افراد ہیں، ایک فرد کی طرف سے 2.5 کلو کا حساب لگا کر، اگر گندم استعمال کرتا ہے تو گندم، اگر آٹا استعمال کرتا ہے تو اس کی قیمت لگا لے، اور اگر زیادہ تر چاول استعمال ہوتے ہیں تو اس حساب سے بنا لے، اور وہ 2.5 کلو کا حساب کر لے۔ اور اسی طرح اگر اسی طرح کشمش بھی ذکر ہے، کھجور کا بھی ذکر ہے، تو جو اناج میں سے جو بھی استعمال ہوتا ہے اس میں سے آپ نے 2.5 کلو فی فرد کے حساب سے دینا ہے۔ ویسے میں آپ کو بتاؤں، شریعت میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، نقدی اس دور میں بھی ہوتی تھی، اشرفیاں ہوتی تھیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہمیشہ اناج ہی، جنس ہی دی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، صحابہ کے دور میں ہمیشہ جنس ہی دی جاتی تھی۔ اور لیکن اگر آپ کا خیال ہے کہ مشکل ہے، علماء دو قسم کے ہیں، ایک تو شرط لگاتے ہیں کہ بالکل جائز ہی نہیں ہے، وہ یعنی اس پہ سختی سے عمل کرانا چاہتے ہیں کہ اناج ہی دیا جائے، یعنی جنس ہی دی جائے۔ اور دوسرے علماء ہیں جو آج کل کے ماحول کے مطابق کچھ سہولت پیدا کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ان کے حساب سے پیسے بنا لیے جائیں تو وہ بھی دیے جا سکتے ہیں۔ اور ان کا مقصد، جو روزوں میں کوئی کمی رہ گئی، آپ نے روزہ رکھ کر لیٹ نماز پڑھی، دیر سے نماز پڑھی، قضا کر کے پڑھی، کمی ہو گئی۔ آپ نے روزہ رکھ کر غیبت بھی کر لی، کمی ہو گئی۔ آپ نے روزہ رکھ کر کوئی اور غلطی کر لی، یہ کمیاں زکوٰۃ الفطر سے اللہ دور فرما دیتا ہے، ایک بات۔ اور دوسرا طعمۃ للمساکین، جو غریب لوگ ہیں ان کے کھانے کا بھی اللہ بندوبست فرما دیتا ہے۔ یہی دو وجہیں بتائی گئی ہیں شریعت میں، لہذا ہمیں صدقہ فطر لازماً ادا کرنا چاہیے، یہ فرض ہے، غریب امیر سب کے لیے۔ جو لیتا ہے اس کو بھی دینا ہے، جو یعنی صدقہ فطر لینے کا حقدار ہے اس کو بھی دینا ہے۔ وہ دوسرے
کو دے، یعنی ہر ایک کے ذمے ہے۔ تو اس طرح یہ نہ سمجھے کہ میں نے صرف لینا ہی ہے کیونکہ میں غریب ہوں، نہیں، سب کو جو بھی روزہ رکھنے والا تھا سب کے ذمے ہیں۔ اور بچے، اس دن بچہ جو پیدا ہوا ہے اس بچے کے حوالے سے بھی اس کو بھی شامل کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح گندم کے حساب سے تقریباً 130 روپے تقریباً بنتے ہیں جو گندم استعمال کرتے ہیں ایک فرد کے، لیکن کیونکہ ہمارے ہاں چاول بھی استعمال ہوتے ہیں مکس، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہے تو پھر 200 روپے کر لیں، اگر اس سے بھی زیادہ آپ زیادہ چاول استعمال کرتے ہیں تو 300 روپے کر لیں، اللہ کی راہ میں دینا ہے۔ تو اگر آپ دیں گے جنس تو بات ہی ختم ہے، پیسے حساب بنانا پڑے گا ہی نہیں، اور اگر آپ نے پیسے دینے ہیں تو آپ پھر مشترکہ حساب دیکھ لیں، جو زیادہ تر استعمال آپ کرتے ہیں اس کے حساب لگا کر اللہ کی راہ میں دینا ہے، زیادہ سے زیادہ دینے کی کوشش کریں۔ میرے بھائیوں، عید کے آداب میں چند باتیں آپ ذہن میں رکھیے۔ اچھا، اس کے دینے کا جو وقت ہے اصل وہ مغرب، جب سورج غروب ہو جاتا ہے، چاند نظر آتا ہے، اس وقت سے لے کر عید تک، ویسے تو صبح سے عید تک جو ہے وہ دینا چاہیے، یہ سب سے زیادہ بہتر اور افضل ہے، صبح کی نماز کے بعد سے، یعنی عید پر جانے تک۔ لیکن صحابہ کے دور میں یہ آتا ہے کہ 1-2 دن پہلے بھی وہ دے دیتے تھے، تو آپ بھی ایسا کر سکتے ہیں۔ بصورت اس سے زیادہ پہلے دینا وہ درست نہیں ہے، کیونکہ یہ اصل مقصد آپ کی غلطیوں کی تلافی کرنا ہے، اور آپ اس کے بعد بھی غلطیاں کرتے رہیں تو پھر غلطیاں تو باقی رہ گئیں۔ تو یہ پہلے نہیں، آخری 2-1 دنوں میں آپ کو دینا چاہیے۔ آداب عید میں شوال کا چاند دیکھتے ہی رات کو اور عید کی صبح تکبیرات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ عید کے لیے نکلنے سے پہلے غسل کریں، عمدہ لباس پہنیں، خوشبو لگائیں، گھر سے روانگی سے قبل طاق تعداد میں 3، 5، 7، 9 طاق تعداد میں کھجوریں کھانا سنت ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عید الفطر میں یہ طریقہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا لا یغدو و یوم الفطر حتی یاکل تمرات و یاکلہن وطرا، یعنی طاق تعداد میں کھایا کرتے تھے۔ پیدل چل کر جانا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، مسنون ہے۔ اور راستہ بدلنا، جس راستے سے گئے ہیں دوسرے راستے سے واپس جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو عیدگاہ میں جانے کا حکم دیا کہ وہ ایک طرف، جو خواتین نماز بھی انہوں نے نہیں پڑھنی تب بھی وہ شامل ہوں اور ایک طرف بیٹھیں اور مسلمانوں کی دعا میں شریک ہوں۔ اسی طرح نماز عید جو ہے عیدگاہ میں پڑھنا افضل ہے، مجبوری ہو تو اور بات ہے، میدان میں پڑھنا افضل ہے، اور تکبیرات جو ہیں وہ ادا کرتے ہوئے جانا چاہیے۔ نماز عید سے پہلے کوئی نفل نہیں ہے، نماز عید سے پہلے نفل کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح اس سے پہلے نہ بعد میں صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت پڑھی جو جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں، بس، نہ پہلے اور نہ بعد میں۔ اور اسی طرح نہ اذان ہے نماز عید کی اور نہ اقامت ہے، تو یہ مشروع نہیں ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہمیں ہر طرح سے عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میرے بھائیوں، اب عادی ہو گئے ہیں روزہ رکھنے کے، شوال کے 6 روزے رکھنا رمضان کے بعد تو بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ سہولت لیتے ہیں، جی پورے شوال میں کبھی بھی رکھ سکتے ہیں، جی رکھ سکتے ہیں، لیکن اگر ساتھ ہی رکھ لیں گے تو زیادہ بہتر ہے۔ اور ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے ثم اتبعہ کا معنی کہ پیچھے لگا لے، پیچھے ساتھ ہی لگ جائے، یعنی رمضان کے ساتھ ہی آگے لگا دے، تو یہ بہتر ہے۔ باقی یہ ہے کہ آپ ایک دن چھوڑ کے ایک دن بھی رکھ سکتے ہیں، پورے شوال میں 6 روزے رکھے جا سکتے ہیں، اور یہ مسنون ہے ان کے وجہ سے کصیام الدہر،
पूरी जिंदगी के रोज़ों का सवाब मिलेगा। क्यों कि आपने ये साल का सवाब मिल गया, अगले साल फिर रख लिया, फिर अगले साल, तो पूरी जिंदगी के रोज़ों का आपको सवाब मिल जाता है। इसलिए हमें शव्वाल के रोज़ों का भी एहतमाम करना चाहिए। आदी हो गए हैं कुछ नमाज के पहले से निस्बत ज़्यादा, तो अब अपने आप को आदी रखें। अगर रोज़ों की वजह से सिगरेट छोड़ी है तो अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह अब आपको बिल्कुल ही आदी हो गए हैं कुछ, तो अपनी आदत को ज़रा मज़ीद पक्का करें और अपने आप को सिगरेट से मुकम्मल तौर पर उससे जान छुड़ाएं। अल्लाह मेरा और आपका सबका हामी व नासिर हो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।